اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے مؤثر باتیں کریں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ کاش جب یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ نہیں، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مانیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں زبان سے اعتراض کرنا تو کجا، اپنے دلوں میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر معدود چند لوگوں کے سوا اور کوئی عمل نہ کرتا، اور اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے جو ان کو کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کا زیادہ موجب ہوتا، اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھے راستہ پر چلنے کی خاص توفیق عطا کرتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کا علم کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان رکھو، ہر وقت تیار رہو، پھر موقع کی مناسبت سے دستہ دستہ ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیچھے رکا رہنا پسند کرتے ہیں۔ بس اگر تم پر کوئی مصیبت نازل ہو تو کہتا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ ان کے ساتھ حاضر نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم ہو یعنی فتح ہو اور مال غنیمت مل جائے تو کہتا ہے جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کبھی محبت اور دوستی تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جنگ کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی پس زندگی آخرت کے عوض فروخت کر دی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو ہم ضرور اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے راہ خدا میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست اور حامی و مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس تم شیطان کے موالی یعنی حامیوں سے جنگ کرو، یقیناً شیطان کا مکر و فریب نہایت کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جدال اور قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا پروردگار تو نے کیوں اتنا جلدی ہم پر جہاد فرض کر دیا اور تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر یعنی ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔